السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرارا۔ قال أبا ذر خابوا وخسروا من هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، رواه مسلم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ قابل قدر ناظرین و ناظرات، امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کی جائز خواہشات کو پورا فرمائے، آمین۔ میں نے آپ کے سامنے صحیح مسلم کے حوالے سے ایک حدیث پیش کی ہے، اور راوی حدیث ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم۔ تین لوگ ایسے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان سے بات نہیں کرے گا، ان کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا، اور ان کا تزکیہ نہیں ہوگا۔ یعنی تین لوگ ایسے ہیں اللہ تبارک و تعالی جن کے ساتھ تین کام نہیں کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اور بڑی عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان تین لوگوں کو دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وہ تین لوگ کون ہیں جن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ تین کام نہیں کرے گا؟ وہ تین کام کیا ہے؟ یاد کر لے۔ پہلی چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ان پر اتنا غضبناک ہوگا کہ ان سے بات نہیں کرے گا، ان کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا، اور ان کا تزکیہ بھی نہیں ہوگا، ان کو دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، ایک مرتبہ نہیں بلکہ آپ نے تین مرتبہ یہ بات دہرائی۔ فقرأها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث مرارا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات تین مرتبہ کہی۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا خابوا وخسروا من هم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کے نبی، وہ لوگ ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، کون وہ تین لوگ ہیں جو ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی معاملہ کرے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین افراد کے نام گنوائے، یا تین لوگوں کے تعلق سے بتلایا کہ یہ چیزیں اگر ان کے اندر ہوں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ تین کام نہیں کرے گا، دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا۔ وہ تین کام کیا ہے؟ پہلی چیز ہے المسبل، اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا۔ خاص کر کے یہ بات مردوں کو جان لینی چاہیے کہ کپڑا لٹکانا اپنے ٹخنے سے نیچے نہ یہ اللہ کو پسند ہے، اور نہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔
لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے ٹخنے سے کپڑا نیچے لٹکانا یہ تکبر کی علامت ہے. اگر کوئی آدمی بغیر کسی ارادے کے اس کا کپڑا چاہے تہبند ہو، شلوار ہو، چاہے پینٹ ہو، ٹخنے سے نیچے اگر چلی جاتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ہمیشہ اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکا کر رکھنا یہ تکبر کی علامت ہے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکانے سے منع کیا ہے. اور آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے تقوی کی علامت یہ ہے، سنن ابو داؤد کی روایت، آدھی پنڈلی پر کپڑے کو لٹکانا یہ تقوی کی علامت ہے، اور ٹخنے سے اوپر کپڑا لٹکانا یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے. آج اگر ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں، کسی شاپنگ مال میں جاتے ہیں، تو یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے تعلق سے کہا کہ وہ مکمل اپنے آپ کو چھپائے رکھے، اور مردوں کو چاہیے کہ اپنا کپڑا ٹخنے سے اوپر رکھے. لیکن مارکیٹ میں، مال میں، جتنے شاپنگ سینٹر ہیں، ہر جگہ مردوں اور عورتوں کے کپڑوں میں فرق یہ ہے کہ عورتوں کے کپڑے ٹخنے سے اوپر ہوتے جا رہے ہیں، مردوں کے کپڑے ٹخنے سے نیچے ہوتے جا رہے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسلام کے دشمنوں نے اتنی ریسرچ کی ہے کہ کیسے مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی کروائی جائے. اگر آپ ریڈی میڈ کوئی پینٹ خریدتے ہیں، شلوار قمیض خریدتے ہیں، تو آپ اس میں دیکھیں گے کہ وہ تقریباً 4-5 انچ لمبا ہوتا ہے ٹخنے سے نیچے. عورتوں کے کپڑے ٹخنے سے اوپر ہوتے ہیں. تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اسلام کے دشمن یہ چاہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی کریں. ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے. میں اپنے ساتھ ایک گزرا ہوا واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. جدہ میں ایک راستے سے گزر رہا تھا. میں نے ایک بڑا سا عربی میں لکھا ہوا سائن بورڈ دیکھا. سائن بورڈ دیکھنے کے بعد میں اپنی گاڑی کو کھڑا کیا، اس دکان میں گیا جس کا سائن بورڈ مجھے گاڑی روکنے پر مجبور کر دیا تھا. جب میں دکان میں گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ جو دکان ہے ٹیکسٹائل کم ٹیلرنگ کی دکان تھی. جب داخل ہوا میں نے دکان والوں کو سلام کیا. ماشاءاللہ بڑے بڑے متوع، وہاں جو علماء ہوتے ہیں ان کو متوع کہتے ہیں، اس کے اندر موجود تھے، اور سب کے کپڑے ٹخنے سے اوپر نہیں بلکہ آدھی پنڈلی پر تھے. میں نے سب سے ملاقات کی، باہر آیا. آخر وہ سائن بورڈ کیا لکھا ہوا تھا جو عربی میں آج بھی مجھے اس کے الفاظ یاد ہیں. سائن بورڈ پر لکھا ہوا تھا، اور یہ جدہ کا واقعہ ہے، نحن لا نفصل الا فوق الكعب على سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم کپڑے ٹخنے کے اوپر ہی سلتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق. اللہ اکبر. وہ بورڈ لگا ہوا ہے اور سارے کے سارے متوع ہیں اور سارے کے ساتھ علماء ہیں اور ماشاءاللہ کپڑا سل کر کے دے رہے ہیں. ہے کسی کی مجال، کسی کی طاقت یہ بورڈ لگا دے کہ ہم کپڑا ٹخنے کے اوپر ہی سلتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ کوئی خاتون سلانے کے لیے آ جائے، ٹخنے کے اوپر کوئی مرد نہیں آئے گا. کیوں؟ آج مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت نہیں ہے، اور وہ ٹخنے سے اوپر سلنا بھی نہیں چاہتے ہیں. اور کبھی کبھی ایسا ہوا ہے، ہم ٹیلر کے پاس جاتے ہیں، کپڑے سلواتے ہیں، اور اگر ان سے کہا جائے ٹخنے سے اوپر رکھو، وہ مسلمان ٹیلر خود پوچھتا ہے، ارے مولانا صاحب آپ کا کپڑا اتنا ٹخنے سے اوپر کیوں رکھ رہے ہیں آپ؟ اس کو خود معلوم نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں اللہ تعالیٰ جن کے ساتھ 3 کام نہیں کرے گا، رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا، بات نہیں کرے گا، تزکیہ نہیں کرے گا، ان کو دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا. ان میں سے پہلا شخص ہے
المسبل अपने कपड़े को टखने से नीचे लटकाने वाला। मैं तमाम मर्दों से, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो नौजवान हों, चाहे वो बुजुर्ग हों, कोई भी हो, तमाम मर्दों से यह कहना चाहूंगा, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को आम कीजिए, क्योंकि जो आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको दुनिया में इज्जत अता फरमाता है और आखिरत में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफाकत उसको नसीब फरमाता है। अल्लाह ताला हमको नबी की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए, आमीन। अब आइए दूसरी बात, वल मन्नान, एहसान जतलाने वाला, यानी कुछ देकर एहसान जतलाने वाला। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों से कहा है कि एहसान करो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि एहसान करो। एक मोमिन की शान यह है कि वो एहसान करता है, बदला अल्लाह तबारक व तआला से लेना चाहता है, बंदों से कभी वो बदला नहीं लेता, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला से वो बदले की उम्मीद रखता है। लेकिन एक आदमी ऐसा है, एहसान करने के बाद जतलाना शुरू कर देता है। मेरे भाई और दोस्तों, माई और बहनें, ये बात याद रखें, एहसान करें भूल जाएं, एहसान करें छोड़ दें, उसका बदला अल्लाह तबारक व तआला देने वाला दुनिया में भी दे सकता है, आखिरत में भी दे सकता है। सूरह बकरा में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ ईमान वालो, अपने आमाल को बर्बाद न करो। एहसान करने के बाद एहसान जतला रहा है, ऐसे आदमी को अल्लाह ताला से डरना चाहिए, क्योंकि ये गुनाह कबीरा में से है, ये गुनाह कबीरा में से है। एहसान करें, बदला इंसानों से न लें, बदला अल्लाह तबारक व तआला देने वाला है, क्योंकि वही बेहतर बदला दे सकता है। इंसान बदला क्या देगा जी? इंसान बदला क्या दे सकता है और कितना दे सकता है? लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला एहसान का बदला देने पे आए ना, तो फिर इंसान के लिए अल्लाह तबारक व तआला छप्पर फाड़ के देता है। तो इसलिए एहसान करें, लेकिन एहसान न जतलाएं। तीसरे नंबर पर वो शख्स जिससे अल्लाह तबारक व तआला 3 काम नहीं करेगा और दर्दनाक अजाब में मुब्तला करेगा, वो शख्स है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल मुनफ्फिकु सिलअतहु बिल हलिफिल काज़िब, अपने माल को, अपने सौदे को झूठी कसम खाकर बेचने वाला। पहली बात तो यह है, झूठी कसम खाने की इजाजत नहीं है। दूसरी बात यह है कि एक आदमी झूठी कसम खा ही नहीं रहा है, बल्कि सामने वाले को बेवकूफ बनाने के लिए धोखा भी दे रहा है। कभी कभी होता ऐसा है कि एक आदमी किसी दुकान में चला गया, उससे पूछता है कि भाई इसकी क्या कीमत है, वो कहने लगता है कि इसकी कीमत 300 रुपये है। सामने वाला यकीन नहीं करता, तो अब जो दुकान वाला है, दुकानदार, वो कसम खा करके कहता है कि भाई देखो, ये चीज है तो 300 रुपये की, मैं कसम खा करके कहता हूं ये 300 रुपये की है, आप ले जाओ। अब जब आप बंदा कसम खाता है तो सामने वाला यकीन कर लेता है, जबकि उसकी कीमत जो है 100-150 होती है और सामने वाला कसम खा कर। कसम खाने की जरूरत ही क्या है आपको? सामने वाले को वो चीज पसंद आएगी लेगा, नहीं पसंद आएगी छोड़ करके चला जाएगा। लेकिन याद रखिए, अगर कोई शख्स अपना माल बेचने के लिए झूठी कसम खाता है, एक तो यह है कि वो झूठ बोलकर झूठी कसम खा रहा है, दूसरा यह कि सामने वाले को धोखा दे रहा है, तो क्या अल्लाह तबारक व तआला के नाम पर आप झूठ बोलकर कमाएंगे? आपको पैसा तो मिल जाएगा, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उसमें से बरकत को खत्म कर देगा। आज हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं, सुबह से लेकर शाम तक खूब पैसे कमाते हैं, हजारों में कमाते हैं, लाखों में कमाते हैं, लेकिन उनके उस पैसों के अंदर खैर व बरकत नहीं है। क्यों? उनके कारोबार झूठ पर हैं, उनके कारोबार धोखे पर मबनी है, उनके कारोबार हराम तरीके पर मबनी है। देखिए, अगर आप ये चाहते हैं कि आपके माल में खैर व बरकत आए, तो झूठी कसम खाना छोड़ दें, धोखा देना छोड़ दें और तिजारत में औल फौल बकना छोड़ दें, तब अल्लाह तबारक व तआला खैर व बरकतों से नवाजता है। तो आइए इस हदीस को मुकम्मल करते हैं। अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला
تین کام نہیں کرے گا تین لوگوں کے ساتھ، اور یہ بات 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرائی ہے۔ پہلی چیز بات نہیں کرے گا، دوسری چیز رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا، اور تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا تزکیہ نہیں کرے گا، ان کو دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اور وہ 3 لوگ کون ہیں؟ اپنے ذہن میں باندھ لیجئے، حفظ کر لیجئے اس حدیث کو۔ نمبر 1، اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا۔ نمبر 2، جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، احسان جتلانے والا۔ اور نمبر 3، اپنے مال کو، اپنے سودے سلف کو جھوٹی قسم کھا کر بیچنے والا۔ بہت بڑی وعید ہے ان لوگوں کے لیے، اور یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ ہر مسلمان مرد اور عورت کو ان تمام برائیوں سے اور ان تمام گناہوں سے بچنا اہم اور ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اور آپ تمام کو اور ہر مسلمان کو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو برائیاں، جو خامیاں ہمارے اندر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام خامیوں سے ہم کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔